صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ جل مجدہ الکریم وبحبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ صاحب مزار حضرت موسیٰ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور منبر پہ جلوہ بار پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ صوفی محمد انوار احمد صاحب نظامی صاحب سجادہ آستان عالیہ سلمانیہ بڑا مکان شہر میسور، ان کے علاوہ جو صاحب مزار کی یہاں کی کمیٹی کے تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا خصوصیت کے ساتھ عزیزم حضرت علامہ مولانا نور الدین صاحب قبلہ و دیگر اظہری صاحب قبلہ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے آنے سے یہ رونق اور ان لوگوں کے سجانے سے یہ رونق بنی ہے۔ ہمارے شہر میسور کے حضرت نوری بابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے بلا تمہید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے 1380 پر 5 سال ایک دن پہلے کربلا کا مارکا ہوا تھا۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو میں کچھ بولنے کے موڈ میں ہوں اور ذہن بنا کر آیا ہوں، میں بولتا ہوں انشاءاللہ۔ بس مجھے یہ چاہیے کہ آپ لوگ توجہ دیں۔ یہاں پہ ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھے ہیں، ہمارے برادران نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج سے 1380 پر 5 سال ایک دن، کیونکہ آج 11 دن مغرب بعد سے 12 لگ گئی ہے۔ اتنے دن پہلے، اتنے سال پہلے کربلا کے میدان میں 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں 60 پر 1 ہجری برود جمعہ کو واقع ہوا تھا۔ اب یہاں پر وہاں جمعہ تھا ایک دن پہلے اور یہاں آنے والا کل جمعہ تھا۔ آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ بولو یار۔ میں آپ کو بتا دوں کربلا کا واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں اور آپ تمام کو معلوم ہے۔ زیادہ وقت نہ لیتا ہوا میں مختصر میں کچھ گفتگو کروں گا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا تھا اور 5 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ شریف سے مکہ کے لیے نکلا تھا اور وہاں پہ رمضان المبارک 10 تاریخ کو 60 ہجری میں جب آپ کے پاس خط آئے تھے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے بھیجا تھا، اور جب ذی الحجہ 60 ہجری کا زمانہ تھا تو 7 ذی الحجہ کو مکہ شریف سے امام حسین کربلا کے لیے نکلے تھے۔ لوگوں نے کہا اے امام حسین، پوری دنیا کے لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ مکہ شریف چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت مشیت یزدی کچھ اور تھی۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو قافلہ تھا وہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو جا کر میدان کربلا میں پہنچتا ہے۔ آپ نے سوال کیا اے لوگوں یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اے امام علی مقام، اس کو میدان کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا یہی اپنے خیموں کو لگا لو، یہی اپنی سواریوں کو باندھ دو، کیونکہ یہ وہی میدان ہے جہاں پر میرا معصوم ننھا علی اصغر جامع شہادت نوش فرمائے گا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر میرا جوان بیٹا علی اکبر بھی جامع شہادت نوش فرمائے گا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت قاسم، حضرت علمبردار عباس بھی یہاں پہ شہید ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
کے قافلے والے اپنے خیمے کو لگا لیتے ہیں، اپنے سواری کے جانوروں کو باندھ لیتے ہیں۔ آخرکار یزیدیوں کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ دباؤ تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے کہا میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید جو تھا وہ زانی تھا، زنا کیا کرتا تھا، بہن اور بیٹیوں سے شادی کو جائز کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، عیاشی کرنا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیعت نہیں کی، آپ انکار کرتے رہے۔ یہ گفت و شنید کا معاملہ 7 محرم الحرام 61 ہجری تک چلتا رہا، جب 7ویں تاریخ جس کو آپ کی لوکل زبان میں 7 تھن کہتے ہیں، جب 7 محرم الحرام دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، نئے فرات کے کنارے پہرا لگا دیا جاتا ہے، سارے چرندوں پرند پانی پیتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی نہیں ملتا ہے۔ اے لوگوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، امام عالی مقام پانی کے محتاج نہیں تھے، بلکہ پانی خود امام حسین کا محتاج تھا، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز جب اپنے مرید کو حکم دیتے تو ایک کاسے میں پورا ساگر بھر سکتا ہے، تو بتاؤ امام حسین اگر اشارہ کرتے تھے تو نہر فرات کے قدموں پہ آ کر گر جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ سرور سے سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی چشتی ہوں، غریب نواز بھی چشتی، مشائخ چشت اہل بہشت کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان کے دادا پر دادا کی بات ہو تو اولیاء اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ جب غریب نواز کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پورے کاسے میں آنا ساگر جیسا تالاب جو لہراتا ہو اس کو بھر سکتے ہیں، تو امام حسین کو پانی نہیں پی سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنا بڑا امتحان ہوگا۔ امام حسین کا امتحان تھا۔ آخرکار 7 تاریخ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 8 تاریخ آتی ہے، 9 تاریخ آتی ہے، یزیدیوں نے کہا حسین یا تو تم یزید کی بیعت کر لو یا تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو 1 رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ اب 9 محرم الحرام جس کو آپ کی زبان میں 9 کھن کہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بڑے توجہ سے سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی، ہمارے نوجوان برادران بھی۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے، کہا کہ چراغ کو بند کر دو، بجھا دو۔ آپ نے کہا اے میرے ساتھیوں، تم نے مدینہ شریف سے میرا ساتھ دیا، مکہ شریف میرے ساتھ آئے، وہاں سے راستے کی تمام پریشانیوں کو برداشت کیا، میدان کربلا تک آ گئے۔ اب یہ یزید ہمارے خون کے پیاسے ہیں، میرا خون کہ یہ پیاسے ہو گئے ہیں، تم یہاں سے رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ ان حسینیوں نے جن کے دل میں امام حسین کی محبت تھی، جو ان کا جذبہ ایمانی تھا، انہوں نے کہا اے امام علی مقام، ہم آپ کے ساتھ مدینہ شریف 61 ہجری میں چلے تھے، شعبان کے مہینے میں نکلے تھے، ہوتے ہوتے رمضان کے مہینے میں مکہ شریف پہنچ گئے تھے، وہاں سے ہم لوگ بھی حجہ کے ٹائم پہ نکلے تھے، میدان کربلا میں آپ کے ساتھ ہم محرم میں پہنچائے ہیں۔ اے امام علی مقام، آپ نے ہمارا ہر اعتبار سے ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہو، جام شہادت پینا ہو، تو آپ ہم کو اپنے سے دور مت کریے گا، ہم آپ سے دور نہیں جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین سب سے پہلے ہماری شہادت کی بات میں آپ کا نمبر آئے گا۔ جذبہ تھا، محبت تھی۔ آج ہم اپنے
اپنے آپ کو حسینی تو کہتے ہیں لیکن حسینی جذبہ نہیں ہمارے اندر، حسین کی جو محبت اصل ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آخرکار امام حسین گفتگو فرماتے ہیں، اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کل میدان کارزار میں جو معاملات ہونے والے ہیں ذرا دیکھ کر آؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب کربلا جاتے ہیں، یعنی جو میدان ہے وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ایک عورت اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے میدان کربلا کی کنکریوں کو چن رہی ہے۔ آتے ہیں، واپس آنے کے بعد اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں ابا حضور میں جب میدان میں گیا تھا تو وہاں میں نے ایک خاتون کو دیکھا جن کے چہرے پر نقاب تھا، وہ میدان کربلا کی کنکریوں کو اٹھا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیری دادی ماں جن کو حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، وہ جنت سے آئی ہے اور میدان کارزار کی کنکریوں کو چن رہی ہے، کیونکہ کل ہونے والا جو مارکا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہوں گے، جوانوں کی لاشیں بھی گریں گی، کہیں ان کے جسم پر کنکریاں نہ چن جائے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری دادی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آخرکار فجر کا وقت ہوتا ہے، امام حسین نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو کہا بیٹا اذان دے دو۔ اذان دی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے فجر کی۔ اس کے بعد ان یزیدیوں کی طرف سے مارکا شروع ہو جاتا ہے، شروعات کر دی جاتی ہے۔ امام حسین نے خطبہ دیا، ساری نسبتوں کو بیان کیا کہ اے یزیدیوں تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس کے مقابلے میں ہو، میں حسین ابن علی ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا میں نواسا ہوں۔ وہی نبی کبھی مجھے چوما کرتے تھے، کبھی سنا کرتے تھے، کبھی اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے، لیکن ان یزیدیوں نے ایک بھی نہ سنی اور دونوں طرف سے شروعات ہو گئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے کو دیا تو اسی خطبے کو سننے کے بعد حضرت خود اس میں حاضر تھے، ان کے بدن کپکپانے لگا اور لوگوں نے کہا اے خود تم تو بڑے طاقتور ہو، پہلوان ہو، تم امام حسین کی بات کو سن کر کانپنے کی لگے، کہنے لگے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اب دل یہ چاہتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، میں نے چن لیا ہے کہ اب میری جان باقی رہے یا نہ رہے، میں امام حسین کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ خاندان اہل بیت ہے۔ آپ نے فوراً امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو چومتے ہیں اور کہتے حضور میری گستاخی کو معاف کر دیجئے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نکل کر لشکر آدھا سمارا ہو نہیں یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ماننا چاہتا رہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آخرکار حضرت امام حسین کو لاشوں کو لاتے ہیں، مقبل سے لانے کے بعد خیمے میں رکھتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ طبری ہو، السوائق المحرکہ ہو، اس کے علاوہ تمام تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین جب 9 تاریخ کے بعد صبح 10 کا سورج نکلا تھا تو آپ کے بال کالے تھے، لیکن شام تک پورے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ دم تھا، یہ صبر تھا، یہ ضبط تھا۔ آخرکار حضرت علی اصغر جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بچے ہیں، 6 مہینے کے، خواتین نے کہا کہ اب بچے کی پیاس
دودھ کی شدت دیکھی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ ان 3 دنوں سے ان لوگوں نے کھایا پیا نہیں تھا، وہ مائیں ان کے جسم میں دودھ نہیں بن پا رہا تھا۔ حضرت علی اصغر کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ بہن زینب نے کہا بھائی حسین پانی کا انتظام کر دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیوں تمہاری عداوت و دشمنی ہم سے ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا کیا ہے؟ اللہ کے واسطے اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو، کل بروز محشر تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تمہارے لیے التجا کر دے گا۔ لیکن ان یزیدیوں بدبختوں کو سمجھ میں نہیں آیا، ایسا تیر چلایا حملہ نے کہ حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے تیر کو نکالا اور جو خون کا فوارہ جاری تھا آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تیری مرضی وہ حسین کی مرضی ہے، جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے۔ اگر تیری رضا کے خاطر ایک علی اصغر نہیں ہزاروں علی اصغر قربان کرنا پڑے تو میں تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لاش میں شہادت ہوتی ہے، آپ میدان کارزار میں جانے کے بعد یزیدیوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا، لیکن دنیا کی لالچ ان کے قسمت میں اتنا جم چکی تھی کہ دنیا کی لالچ کے آگے وہ اہل بیت کا کوئی بھی ادب نہیں بجا لائے۔ یہاں تک کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شہادت کا وقت ہوا تو آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور ان لعینوں نے آپ کے جسم اقدس سے آپ کے سر کو الگ کر دیا اور امام حسین ہمیشہ کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے کہ عدو کے جب سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا میری نماز قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، اور پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خود پینا، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ یہ جذبہ تھا۔ آخرکار تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے آسمان بھی آنسو بہاتا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی۔ وہ 61 ہجری جمعہ کا دن اور 10 محرم الحرام کا دن تھا جس میں زمین نے بھی رویا تھا، آسمان نے بھی رویا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ بیت المقدس ہے یا دمشق ملک شام ہے، جو پتھر کو لوگ اٹھاتے تھے ہر پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، یعنی دنیا کی تمام مخلوق نے امام حسین کے دم میں رویا تھا۔ اور بہت دنوں تک جب محرم آتا تھا اس کی تاریخ آتی تھی، ہر جگہ سے تازہ خون نکلا کرتا تھا۔ اور میں آپ کو ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں کہ آج جب شام کے وقت مغرب کا ٹائم ہوتا ہے جو شفق احمر ہے یعنی جو آسمان کی طرف ریڈ کلر کی ایک لائٹنگ رہتی ہے سورج ڈوبنے کے وقت، یہ کربلا سے پہلے نہیں تھا، لیکن جس دن کربلا ہوا اس نے اتنا خون کے آنسو بہائے کہ آج تک قائم ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک یہ کربلا والوں کی نشانی قائم ہے۔ سبحان اللہ بڑی سبحان تاریخی بات اللہ۔ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے تو سرخ کلر کی ایک ریڈ کلر کی ایک پٹی دکھائی دیتی ہے پشچم کی جانب، قبلے کی جانب۔ یہ کربلا سے پہلے نہیں تھی، لیکن جس دن کربلا ہوا اس کے بعد سے یہ ہے اور قیامت تک قائم رہے گی تاکہ لوگ دیکھیں اور کربلا کو یاد کریں۔ میں نے اول میں بتایا کہ 1380 پر 5 سال ہو گئے، لیکن یہ کربلا کا بیان چل رہا جیسے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی تازہ واقعہ ہے۔ سبحان اللہ والے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یا علی یا علی یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد 11 محرم 12 محرم
عمر ابن سعد جس نے 22,000 کے لشکر کو لے کر امام حسین سے مقابلہ کیا تھا، تمام شہیدوں کے سروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جو یزیدی تھی ان کے نماز جنازہ ہوئی اور ان کو تدفین کیا گیا، لیکن جو حسینی تھے، حسین کا جو قافلہ تھا وہ وہیں پہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ لوگ سروں کو لے کر کربلا سے کوفہ کی طرف چل دیے تھے۔ وہیں پہ قبیلہ بنو اسد کا ایک گاؤں پڑتا تھا جس کا نام گازریہ تھا، وہاں کے چند بھولے بھالے مسلمان آتے ہیں، ان کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ اہل بیت ہیں، یہ لوگ نواسۂ رسول ہیں، وہ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں یہ تو مسلمانوں کی لاشیں ہیں، ان لوگوں نے ان کو تدفین کر دیا، دفن کر دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی، اپنے گاؤں جاتے ہیں گازریہ میں، تھوڑا تھوڑا راشن چندہ کرتے ہیں اور ملا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، جس کو آج ہم کھچڑا کہتے ہیں۔ وہیں سے یہ شروعات ہوئی تھی کربلا سے، اسی لیے جب جب محرم آتا ہے ہم لوگ حلیم اور کھچڑا بنا کر ان کی بارگاہ میں ایک علامت پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ جو لوٹا ہوا وہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں پہنچتا ہے، آخرکار اس نے بڑی بے ادبی کی اور چلتے چلتے کئی مقامات پہ گرجا گھر پہ رکتا ہے، وہاں پہ کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت الجدی یوم الحساب، کہ کیا وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں جس نے نواسۂ رسول کو قتل کیا ہے کیا وہ ان کے نانا جان شفاعت کرائیں گے؟ جب ان یزیدیوں نے دیکھا تھا پریشان ہو گئے تھے کہ کس نے لکھا ہے، پادری کو بلایا جاتا ہے، اندر سے گرجا گھر کا فادر آتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ اس نے بتایا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو تمہارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش سے 500 سال پہلے لکھا ہوا ہم نے سنا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کی جو شہادت تھی یہ نبی کو بھی معلوم تھا، علی کو بھی معلوم تھا، بلکہ امت مسلمہ کو پہلے ہی معلوم چل گیا تھا، اور اللہ کو تو معلوم تھا ہی، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ آخرکار چلتے چلتے ایک گرجا گھر پہ جا کر قافلہ رکتا ہے، حسینیوں کے سروں کو جو نیزے پر لیے ہوئے یزید تھے ٹیکا دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس میں پوچھا، پادری نے سوال کیا، فادر نے کہا یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ نواسۂ رسول ہے۔ اس نے کہا کہ ایک رات کے لیے مجھے دے دو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تم کو 10,000 درہم دوں گا۔ یہ لوگ لالچی لوگ تھے، پیسے کی بات کو آ گئے، آخرکار رات کو وہ لے جاتا ہے، اپنے خاص کمرے میں رکھتا ہے، کیوڑا اور سلک لگا کر کیا دیکھتا ہے کہ رات بھر نورانیت سر مبارک سے جاری تھی، قرآن کی تلاوت سر مبارک سے جاری تھی۔ ہم صبح کو جب چلتے ہیں جو ان کو 10,000 درہم ملا ہوا تھا آپس میں جب بانٹنے لگتے ہیں تو سارے کے سارے وہ جو درہم تھے وہ پتھر بن جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت ایک طرف لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یزیدی اتنا دیکھنے کے بعد بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں، قافلہ پھر آگے چلتا ہے، اب دمشق کی طرف چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پر ان لوگوں کو بھوک لگتی ہے کہ چلو کھانا کھاتے ہیں، ایک اونٹنی حسینی قافلے سے لوٹا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ آخرکار سارے لوگ دستر لگا کے جب بیٹھتے ہیں، جیسے ہی کھانا کھانے کی شروعات کرتے ہیں، اللہ اکبر! تاریخ میں آیا ہے کہ وہ کھانا کھانا نہیں بلکہ ان کی پلیٹوں میں سارا خون بن جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں ہی عبرت شروع ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے جب ملک شام کی طرف جاتے ہیں، دمشق کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کچھ باغی آ رہے ہیں جنہوں نے امیر المومنین یزید کی بغاوت کی ہے۔ سارے شہر کو سجا دیا گیا تھا، عورتیں ہجوم کی طرف دیکھنے کے لیے اپنے چھتوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اگر کوئی پروسیشن نکلتا ہے، کوئی جلوس نکلتا ہے تو آج بھی ہم لوگ اپنے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، جو سڑک پہ دیکھ سکتے ہیں سڑک پہ دیکھتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی جب نواسۂ رسول کا لٹا ہوا قافلہ دمشق کی طرف بڑھ رہا تھا، تمام عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، انہی میں سے ایک خاتون نے دیکھا کہ یہ لوگ تو لٹا ہوا قافلہ ہے، چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی چیز کی حاجت تو نہیں ہے۔ وہ اپنی نوکرانی کو کنیز کو بھیجتی ہے، اے کنیز جاؤ قافلے والے سے پوچھ لو کچھ چیز کی حاجت تو نہیں ہے۔ وہ کنیز آتی ہے، حضرت زینب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہن کے پاس آتی ہے، کہتی
ہے اے بہن تمہیں کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے؟ حضرت زینب نے کہا اے بہن اگر آپ ہماری مدد ہی کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں پانی پلا دیجیے، قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتی ہیں تو پانی پلا دیجیے۔ وہ خاتون اندر جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، قافلے والے کو پانی پلاتی ہے۔ حضرت زینب نے کہا اے بہن اس ہمارے بے وطنی میں ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کل بروز محشر اگر مدد کرنے کی بات آ جائے گی تو ہم اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری شفاعت ضرور کرا دیں گے۔ آخرکار وہ اللہ کہتی ہے اپنے مالکین کے پاس جاتی ہے کہ وہ عورت اتنی بڑی بات بول رہی ہے، اب مالکین نیچے اتر کر آتی ہے اور کہتی ہے اے بہن تم یہ کیا بات بول رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بے وطن میں ہیں، ہمارا یہاں کوئی سہارا نہیں ہے، یہ یزیدی لوگ ہمیں یہاں سے قید کر کے لے جا رہے ہیں، بیم کر کے لے جا رہے ہیں۔ آخرکار اس نے کہا تو پانی تو پلانا ہم نے مدینہ سے سیکھا ہے، پانی پلانے کا انداز تو ہم نے مدینہ سے سیکھا ہے۔ بولا وہ کیسے؟ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہا کرتی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ الزہرا تھا، ان کے گھر میں دو بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا حسین تھا، ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ جب سرکار کا وہاں پہ وصال ظاہری ہو گیا میں نے مدینہ چھوڑ دیا، آتے آتے حضرت فاطمہ سے میں نے سوال کیا اے فاطمہ میں نے اتنے دنوں تک تیری خدمت کی، مجھے کچھ نصیحت کر دے، مجھے اخلاق سکھا دے۔ تو فاطمہ نے کہا تھا اے میری کلیج اتنے دنوں تک تم نے میری خدمت کی لیکن کبھی تمہارے دروازے سے کوئی لٹا ہوا قافلہ جائے تو اسے پانی ضرور پلا دینا، یہ بات میں نے مدینہ سے سیکھی ہے۔ آخرکار جب اتنا سنتی ہے تو حضرت زینب رو پڑتی ہے اور کہتی ہے بہن جس فاطمہ کی تو بات کر رہی ہے وہ فاطمہ کی بیٹی میں زینب ہوں، جس زینب کی دیکھ رہی ہے وہ سر حسین ہے، اور جو نصیحت اس کو کی گئی تھی وہ آج کے دن کے لیے کی گئی تھی۔ اللہ اکبر جب اتنا وہ خاتون سنتی ہے چپٹ جاتی ہے، رونے لگتی ہے یا اللہ تو نے جو مجھ سے کام لیا اتنا بڑا کام لیا کہ جس کے گھر میں نے بچپن میں جن بچوں کو دیکھا تھا آج لٹا ہوا قافلہ میرے دروازے سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچا جاتا ہے، وہ بڑی گستاخی کرتا ہے۔ آخرکار یہ کہ سرکاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو گھر کی عورتیں تھیں ان کے ساتھ بڑی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ اصحاب رسول اللہ اور وہ اہل بیت میں سے تھی، اللہ نے ان کو وہ طاقت دیا تھا، وہ جذبہ ایمانی تھا، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، سر کٹ جائے جان لٹ جائے لیکن باطل کے آگے کبھی اللہ والے یا اللہ کے دیکھ بندے کبھی جھکا نہیں کرتے ہیں۔ یہ صاحب مزار ہیں، صاحب مزار کی خدمت گزار ہیں، انہیں کسی بات کا ڈر خوف نہیں رہتا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا دار سے نہیں ڈرا کرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ آخرکار یہ کہ وہ امام حسین کا جو قافلہ ہے وہاں سے پھر نکلتا ہے اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور چلتے چلتے سفر کے مہینے میں یہ لوگ دمشق سے نکلتے ہیں، کوفہ آتے ہیں، میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، 40 روز ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اصحال ثواب کرتے ہیں، وہاں سے پھر حجاز کی طرف جانے والا جو راستہ تھا مکہ شریف اور مدینہ شریف کی طرف جانے والا راستہ وہاں پہنچتے ہیں۔ جب شہر محبت نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچنے کا قریب وقت ہوتا ہے، حضرت زینب کبھی اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں، امام زین العابدین کبھی اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے 60 ڈگری میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے تھے، اب پیارے مصطفیٰ میں کیا منہ لے کر جائیں، مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ سارے لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی تھی امام حسین شہید کر دیے گئے۔ آخرکار جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ سلامی پیش کرتے ہیں، بہت روتے ہیں، اور امام زین العابدین کے بارے میں آیا ہے کہ جب سے کربلا ہوا پوری تا حیات آپ نے کبھی مسکرایا نہیں تھا۔ اللہ اکبر امام زین العابدین نے کتنا برداشت کیا ہوگا، سید سجاد نے کتنا برداشت کیا ہوگا کہ آخرکار آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کی
बीमार थे, आपके वालिदैन, आपके चचा, भतीजे, खानदान, पेशवकारी एक एक करके शहीद हो रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कितना सख्त किया होगा। हुसैनियत ये है कि हम इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करें, क्योंकि अहले बैत का वो मकाम है। पैगंबर फरमाते हैं अन-नजूम अमानुल लिअहलिस समा, जो आसमान में तारे हैं या आसमान वालों के लिए अमान है, वह अहले बैती अमानुल लिअहलिल अर्द, और अहले बैत जमीन वालों के लिए अमान है। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करिए, उनसे उल्फत रखिए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हबीब के सदके में अब मोहब्बत अहले बैत बनने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना जन्नह, कि बेशक अल्लाह उनकी जान को माल को खरीद लेता है, उसके बदले में उनको जन्नत अता फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम। नारे